السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی جی ایس مغل اسلامک سے، اور آج ہم لے کر آئے ہیں ایک ایسی ایمان افروز، دل کو چھو لینے والی اور آنکھوں کو نم کر دینے والی کہانی، جو صرف ایک جانور کی قربانی کی نہیں بلکہ اپنے نفس، اپنی خواہشات اور اپنی محبتوں کو اللہ کے لیے قربان کرنے کی کہانی ہے۔ آج کی یہ کہانی آپ کے دل کے اندر سوئے ہوئے ایمان کو جگا دے گی، تو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جب ذی الحج کا چاند آسمان پر نمودار ہوتا ہے تو دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ گلیوں میں جانوروں کی آوازیں گونجنے لگتی ہیں، بچوں کے چہروں پر خوشی آ جاتی ہے، بازار سج جاتے ہیں، لیکن ایک سچا مومن ان سب کے پیچھے ایک اور چیز تلاش کرتا ہے: اللہ کی رضا۔ قربانی صرف ایک رسم نہیں، یہ محبت کی وہ زبان ہے جو بندہ اپنے رب سے بولتا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں انسان اپنے دل کی سب سے عزیز چیز اللہ کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، اور یہی سبق ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ عظیم نبی تھے جنہوں نے پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار دی۔ جب پوری قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی، تب بھی وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ لوگوں نے انہیں دھمکیاں دیں، آگ میں پھینکا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت کم نہ ہوئی۔ آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، کیونکہ جو شخص اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے لیے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، لیکن اولاد نہ تھی۔ ہر رات وہ اللہ سے دعا کرتے، ان کی آنکھوں میں ایک خواہش تھی، ایک امید تھی کہ اللہ انہیں ایک نیک بیٹا عطا فرمائے۔ اور پھر ایک دن اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، گھر میں خوشیوں کی بہار آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، ان کے ساتھ کھیلتے، انہیں سینے سے لگاتے، ان کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتے۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ بڑھاپے میں اسے ایک فرمانبردار بیٹا مل جائے۔ لیکن اللہ اپنے خاص بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ وہ گھبرا کر اٹھ گئے۔ یہ خواب عام نہ تھا، کیونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اگلی رات پھر وہی خواب آیا، پھر تیسری رات بھی۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ سوچئے، ایک باپ جس نے ساری زندگی اولاد کی دعا کی ہو، بڑھاپے میں بیٹا ملا ہو، وہی بیٹا اب اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم مل جائے، دل پر کیا گزرے گی ہوگی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے بندے تھے، ان کے دل میں اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا: اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ جواب دیا جو قیامت تک ایمان والوں کے دلوں کو روشن کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا: اے میرے والد، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ تھا ایمان، یہ تھا اللہ سے محبت کا وہ مقام جہاں انسان اپنی جان بھی خوشی خوشی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ نہ باپ پیچھے ہٹا، نہ بیٹا ڈرا۔ پھر وہ وقت آیا جب باپ اپنے بیٹے کو لے کر منار کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں شیطان آیا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی۔ کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، اپنا اکلوتا بیٹا قربان کرو گے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ پھر شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس گیا، لیکن وہ بھی ایمان والی عورت تھیں، انہوں نے بھی شیطان کو رد کر دیا۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، مگر وہ بھی ثابت قدم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مسلمان حج میں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، تاکہ یاد رہے کہ اللہ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ شیطان اور نفس ہے۔ پھر وہ لمحہ آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا،
کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تاکہ محبت ہاتھ نہ روک سکے۔ ہاتھ میں چھری تھی، دل میں اللہ کا حکم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام خاموشی سے لیٹے تھے، ان کے لبوں پر اللہ کا ذکر تھا۔ آسمان کے فرشتے یہ منظر دیکھ کر کانپ اٹھے، زمین خاموش تھی، ہوا رک گئی تھی۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے جا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، لیکن اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا۔ آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان مکمل ہو گیا۔ اللہ نے دکھا دیا کہ قربانی صرف جانور کی نہیں ہوتی، قربانی دل کی ہوتی ہے۔ قربانی اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کے لیے چھوڑ دینے کا نام ہے۔ آج ہم بھی قربانی کرتے ہیں، جانور خریدتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے دل میں وہی اخلاص ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے گناہوں کو قربان کیا؟ کیا ہم نے اپنی ضد، اپنی نفرت، اپنے غرور کو اللہ کے لیے چھوڑا؟ اصل قربانی تو یہ ہے۔ ایک غریب شخص تھا، عید قربان قریب تھی، اس کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ اچھا جانور خرید سکے۔ اس کے بچے محلے کے بچوں کو دیکھتے اور خاموش ہو جاتے۔ وہ شخص رات بھر جاگتا رہا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، میرے پاس کچھ نہیں، لیکن میرا دل تیرے لیے سچا ہے۔ اگلے دن ایک شخص اس کے دروازے پر آیا اور کہنے لگا، بھائی، میں نے 2 جانور خریدے تھے، ایک تمہارے لیے لے آیا ہوں۔ وہ غریب آدمی رو پڑا، اسے سمجھ آ گئی کہ اللہ دلوں کی نیت جانتا ہے۔ قربانی صرف امیروں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے سچی محبت رکھنے والوں کے لیے ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو مہنگے جانور خریدتے ہیں لیکن ان کے دل تکبر سے بھرے ہوتے ہیں، اور کتنے غریب ہیں جن کے پاس چھوٹا جانور ہوتا ہے مگر ان کے دل اخلاص سے بھرے ہوتے ہیں۔ اللہ گوشت نہیں دیکھتا، اللہ دل دیکھتا ہے۔ قربانی ہمیں انسانیت بھی سکھاتی ہے۔ جب ہم گوشت غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، ان کے گھروں میں خوشی جاتی ہے۔ وہ بچے جو سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے، عید کے دن مسکراتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچوں کے لیے سالن بناتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے، یہی قربانی کا اصل پیغام ہے۔ یاد رکھیں، عید قربان صرف نئے کپڑوں اور جانوروں کا نام نہیں، یہ اپنے اندر کے غرور کو ذبح کرنے کا نام ہے۔ یہ اللہ سے محبت کا نام ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یا اللہ، اگر تو حکم دے تو ہم اپنی سب سے محبوب چیز بھی تیرے لیے قربان کر دیں۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون آئے، گھروں میں برکت آئے، دلوں میں ایمان آئے، تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام والا یقین پیدا کرنا ہوگا۔ ہمیں اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا ہوگا، کیونکہ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے آج آپ کسی مشکل میں ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کوئی دکھ ہو، لیکن یاد رکھیں، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے، چھوڑتا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی آزمائش دیکھی تھی، لیکن آخر میں اللہ نے انہیں کامیابی دی۔ عید قربان ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اگر اللہ کے لیے قربانی دو گے تو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت دے گا۔ اپنے دلوں کو صاف کریں، رشتوں کو جوڑیں، غریبوں کی مدد کریں، اور اس عید پر صرف جانور نہیں بلکہ اپنے گناہوں کو بھی قربان کریں۔ شاید یہی قربانی ہمیں اللہ کے قریب کر دے، شاید یہی آنسو ہماری بخشش کا سبب بن جائیں، شاید یہی اخلاص قیامت کے دن ہمارے کام آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی قربانی کی روح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آج کی یہ ایمان افروز کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل جی ایس مغل اسلامک کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی مزید دل کو چھو لینے والی اسلامی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ آپ سب کو عید قربان کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے،
آمین۔